آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ فانقلبوا وہ لوٹے، راجعوا من بدر سے لوٹے، بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت لے کر اور فضل لے کر، بسلامت و ربح سلامتی سے اور نفع سے، کامیابی سے۔ یعنی وہ گئے وہاں پر جہاں پر وہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ آؤ ہم تیار ہیں، مسلمان وہاں پہنچ گئے لیکن کافر وہاں نہ آئے، تو پھر مسلمانوں نے وہاں پر کاروبار کیا، مال دولت کما لیا، نفع ہو گیا، کہ کفار وہ آئے نہ، ان کی بدنامی تھی، بےزتی ہو گئی۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، یہ صحابہ کرام لوٹے اللہ کی نعمت لے کر اور فضل لے کر بدر سے، بسلامت و ربح سلامتی سے اور نفع لے کر، نفع سے۔ لم یمسسهم سوء، ان کو ذرہ بھی برائی نہیں پہنچی، ذرہ بھی خرابی نہیں پہنچی۔ صحابہ صحیح سلامت گئے، صحیح سلامت آ گئے، من قتل اور جرن، نہ کوئی قتل ہوا نہ کوئی زخمی ہوا۔ تو کفار مکہ آئے نہیں وہاں پر جہاں کی ان دھمکی لگائی تھی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور ان صحابہ نے، مومنین نے اللہ کی رضوان کی پیروی کی، انہوں نے پیروی کی، اللہ کی رضامندی کی، بطاعتہ و رسولہ فی الخروج، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا، فی الخروج نکلنے میں۔ اللہ رسول کا حکم ہوا، حالانکہ زخمی تھے احد میں، تو پھر وہاں چلے گئے آگے، یعنی جگہ بدر تھی نا وہاں پر، یہ بدر بعد والا بدر ہے، پہلا بدر نہیں ہے۔ تو احد کے بعد جب کہ وہ زخمی ہوئے تھے، تو پھر جب کفار نے کہا ہم بدر میں موجود ہیں، آ جاؤ یہاں پر، تو مسلمان وہاں پہنچ گئے، تو وہاں پر کافر آئے نہیں، تو بدر میں بازار لگا ہوا تھا، منڈی تھی، تو صحابہ نے کاروبار کیا۔ واتبعوا رضوان اللہ، تو ان صحابہ نے اللہ کی رضوان کی پیروی کی، بطاعتہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کر کے، اس کے رسول کی اطاعت کر کے، فی الخروج وہاں جانے میں، نکلنے میں۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، علی اہل طاعتہ، اپنی اطاعت کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے بڑی پھر مہربانیاں کر دی، جو اس کا حکم مانتا اللہ اس کو دین سے دنیا سے مالا مال کرتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، در حقیقت یہ کہنے والا شیطان تھا، جس نے کہا تھا نا کہ لوگ وہاں آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، آ جاؤ بھائی مقابلے کے لیے، تو یہ اصل میں شیطان نے بات کہلوائی تھی۔ انما ذالکم الشیطان، یہ قائل تمہارے لیے کہ لوگ بڑے جمع ہو گئے ہیں، بڑے جمع ہو گئے ہیں، تمہارا کیا بنے گا، یہ دھمکی لگائی تھی نا، تو یہ قائل شیطان تھا، یہ شیطان تھا، یخوف اولیاء، یہ ڈراتا تھا تم کو اپنے اولیاء سے، تمہیں خوف دلا رہا تھا اولیاء اپنے ساتھیوں سے۔ تو شیطان نے یہ باتیں کی تھی کہ لشکر اکٹھے ہو گئے ہیں، آ رہے ہیں، تاکہ تمہیں ڈرایا جائے۔ تو شیطان ڈراتا ہے اپنے اپنے اولیاء سے مسلمانوں کو، تو مسلمان تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فلا تخافوہم وخافون، پس نہ ڈرو تم ان کافروں سے اور ڈرو تم مجھ سے، فی ترک امری، میرا حکم چھوڑنے میں، میرا حکم نہیں چھوڑنا ہی نہیں، تم ڈرتے رہو مجھ سے۔ فلا تخافوہم وخافون، نہ ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو، حقاً سچے پکے، تو ڈرو مجھ سے ہی، یہی ایمان ہے، یہی توحید ہے۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، حزن يحزن، آپ کو غمگین نہ کر دے، غم میں نہ ڈال دے، بضم الیا وکسر الزا، ولا یحزن کا، یہ دو طرح آتے ہیں، یا ضم یا
یا زم یحزن کا یحزن کا بابی فعال ہے احزن یحزن تو یا ہے کسر زا کہ حاضن یحزن یحزن کا تو فتح سے بھی یحزن کا یہ تین طرح پھر ہو گیا یا یعنی زن یحزن کا ضم یا باب احزن یحزن تے کسر زا یہ تو ہو گیا نا احزن یحزن کا ہو گیا تے فتح پھر ہو گیا یا زن کا یعنی حاضن یحزن کہ آپ غمگین نہ ہو جائیں تو ولا یحزن کا یا یحزن کا یہ تین طرح آ رہا ہے وہ ضم زائے یحزن کا یہ باب ہو گیا حاضانہ یحزن یہ ضم زا سے بھی ہے یہ تین باب ہو گئے احزانہ یحزن حاضنہ یحزن عالمہ تے پھر حاضانہ یحزن یہ تین طرح ہو گئے یہ لغت ہے اس میں احزانہ ہو میں تو تین باب استعمال ہوتے ہیں احزانہ یحزن افعال ہو گیا تے حاضنہ یحزن عالمہ ہو گیا تے حاضنہ یحزن یہ ناصرہ ہو گیا مشہور یہی ہے یحزن کا آپ کو غم میں نہ ڈال دے وہ لوگ اللہ یسارعون فی الکفر آپ کو غمگین نہ کر دیں وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں ان کافروں کی دوڑ دھوپ سے نا آپ نہ پریشان ہو اللہ کے نہیں بھی آپ نہ پریشان ہو یہ کافر دھمکیاں لگاتے ہیں باتیں کرتے ہیں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یا کاؤنا فی اسری اس میں وہ جو ہے نا کفر کے اندر گرتے پڑتے ہیں تیزی سے بے نصرت ہی اس کی مرض سے اللہ کی آپ کو مرض شامل حال ہے تو یہ کفر میں دوڑتے پھرتے ہیں اسے آپ نہ گھبرائیں مراد کون ہے وہم اہل مکہ یہ مکہ والے ہیں یہ مکہ والے جو ہیں یہ بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں تو بڑے پیسے جمع کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں آپ پر حملے کی باتیں کر رہے ہیں اسے آپ گھبرائیں نا یہ اہل مکہ ہیں اللہ آپ کا مددگار ہے اویل منافقون کہ یا مراد یہاں پر منافق لوگ ہیں کہ منافق لوگ مدینہ میں وہ بھی بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں کہ اسلام مٹ جائے تو اس سے آپ نہ گھبرائیے اے لا تہتم لکفرہم آپ نہ فکر مند ہوں ان کے کفر کی بنا پر آپ کو فکر لاحق ہی نہ ہو کہ کیا بنے گا آپ نہ فکر مند ہوں ان کے کفر کی بنا پر چاہے مکے والے کافر ہیں تو چاہے منافق ہیں تو یہ کفر میں تو دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں کوئی شک نہیں لیکن آپ کو گھبراہٹ نہ ہونی چاہیے کیونکہ اللہ آپ کا مددگار ہے انہم لن یضروا اللہ شیئا بے شک یہ لوگ اللہ کو ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کا دین ہے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تو اللہ کا دین اللہ کے نبی کو یہ ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے بے فعل اپنے فعل سے وَإِنَّمَا يَضُرُّونَ أَنفُسَهُمْ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے پھرتے ہیں اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں اپنے کفر میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ ہی شکستیں کھا رہے ہیں یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے نہ بنائے حصہ نصیب آخرت میں اللہ تو چاہتا ہے کہ مزید کفر کریں جائیں جہنم کے نچلے گڑھے میں یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے واسطے نہ بنائے کوئی نصیب حصہ آخرت میں یعنی جنت کا نہ یہ ایمان لائیں کہ نہ جنتی بنے فلذالک خذلہم اس لیے ان کو ان کی مد چھوڑ دی ان کو رسوا کر دیا ہے تو یہ رسوا ہو رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے واسطے بڑا عذاب ہے عظیم فی النار آگ والا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر لے لیا بدلے ایمان کے کفر خرید لیا خریدتا کون ہوتا ہے مراد معاوضہ ایمان چھوڑ کے کفر لے لیا بیوقوفی ہے نا اچھی شے چھوڑ دی نکمی شے لے لی ان الذین اشتروا الکفر بالایمان بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا لے لیا کفر بدلے ایمان کے اے اخذوا لے لیا اس کو بدلہ بدلے ایمان کے حق تھا ایمان لیتے بیوقوف قوم ہے کفر لے لیا لن یضر اللہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے بے کفر بڑے کفر کرنے کی بنا پر شے کچھ بھی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب مولم علیم میں نے مولم درد دینے والا عذاب جہنم وَلَا يَحْسَبَنَّ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ یہ بھی دو طرح کے یا تحسبنہ تو یا یحسبنہ نہ گمان کریں آپ یا نہ گمان کریں وہ لا یحسبن الذین کفروا نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے انما نملی لہم
خیر لانفسہم کہ بے شک یہ ما مسئلہ ہے جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، انما نملی لہم بے شک جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، اے ملانا کہ ہم کافروں کو لمبی بے تطویل ہمارے لمبی عمریں دے کر و تاخیرہم عذاب کو مؤخر کر کے، تو جو ہم کافروں کو مہلت دے رہے ہیں نا، زندگی دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، ان کے واسطے کوئی بہتر نہیں ہے۔ نہ سمجھیں کافر لوگ کہ جو بے شک جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں خیر لانفسہم کہ بہتر ان کی جانوں کے واسطے، یہ ہماری مہلت بہتر نہیں ہے، ان کی عمر بڑھ رہی ہے تو یہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ وَأَنَّا وَمَمُولَهَا سَدَّتْ مَسَدَّ الْمَفُولَيْنِ آگے ہے نا انا ما نملی لہم، یہ انا اس کا ممول یہ قائم کام دو مفعول ہو، پیچھے ہے نا لا تحسبن یحسبن، تو یہ باب ہوتا ہے نا افعال مقاربہ میں سے حسیبت وغیرہ، اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، تب یہ بات کر رہا ہے کہ انا ما نملی لہم یہ قائم کام دو مفعولوں کے ہے، کیونکہ یحسب تحسب افعال قلوب میں سے ہے، تو یہ انا اس کا ممول قائم کام دو مفعولوں کے ہے۔ فی قراءت تحتانیہ جب یحسبن ہو، جب قراءت تحتانیہ یعنی یا ہو یحسبن، تو یہ فوقانیہ پھر تحسبن، تیبر نقطے ہوں تو کہیں گے تحتانیہ، یا پر ہوں تو پھر یحسبن، تو یحسبن ہو تو پھر جو ہے نا وہ تو فعل بن گیا اللہ دینا، تو انا ما نملی لہم یہ دو مفعول ہیں۔ فکرات اچھا یہ تو یہ انا اس کا ممول قائم کام دو مفعولوں کے قراءت تحتانیہ میں یحسبن میں، اب صد ثانی فی الاخری دوسرا جو ہے نا قائم کام ہے دوسرے مفعول کے کہ تحسبن ہو پھر بعد والا مفعول قائم کام دو کے بنے گا، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، تو در حقیقت ان کو ہم مہلت دے رہے ہیں، ان کو مہلت کیوں مل رہی ہے کفار کو، لمبی عمریں کیوں ہو رہی ہیں، لیزدادوا اثما تاکہ گناہ ہمیں بڑھ جائیں، بے کثرت المعاصی زیادہ گناہ کر کے، تو جتنی عمر بڑھے گی گناہ اتنے بڑھیں گے، تو نقصان ان کا ہی ہو رہا ہے نا، عمر لمبی ہو رہی ہے تو گناہ بڑھ رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ان کے واسطے رسوا کرنے والا عذاب ہے، ذو احانہ احانت والا، احانہ یہینو بابی فعال، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے فی الاخرۃ آخرت میں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، ما کان اللہ نہیں ایسا کہ چھوڑ دے مومنین کو علی ما انتم اس حالت پر جس پر تم ہو اے مسلمانوں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ بس تم ایمان لے آئے ہو تمہاری آزمائشیں نہ ہوں تکلیفیں نہ ہوں شہادتیں نہ، ایسی بات نہیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم کو آزما کے پکا جنتی بنا لوں، اور میں فرق کر دوں کہ مومن جنتی کون ہے تو کافر کون ہے، اس وقت اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، اللہ بغیر آزمائش کے چھوڑتا نہیں ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین اللہ نہیں ایسا کہ چھوڑ دے مومنین کو علی ما انتم علیہ اس حالت پر اے لوگوں جس پر تم ہو، من اختلاط المخلص بغیر ہی کہ اب ملا ہوا ہے مخلص بندہ غیر سے، اب تو پہلے پتہ ہی نہیں ہے کہ مخلص کون ہے تھے منافق کون ہے مدینے کے اندر، تو اللہ چاہتا تھا کہ امتیاز کر دے کہ یہ مخلص یہ صحابہ ہیں اور یہ منافقین ہیں، اس واسطے شہادتیں ملی ہیں ملنا مخلص کا غیر مخلص سے، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب ہے، حتیٰ ما یمیز، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو امتیاز کر دے الگ الگ کر دے، یہ یمیز آتا یا یمیز تشدید سے، یعنی یفصل الخبیث، اللہ جو فاصلہ کر دے الگ الگ کر دے خبیث نکمی شے کو، ردی شے کو، پرید شے کی منافق کو، طیب سے یہ مومن سے، مومن طیب سے مراد مومن ہے تو خبیث سے مراد منافق ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ امتیاز کر دے کہ خبیث منافق یہ ہیں کہ طیب مومن یہ ہیں، بالتکالیف الشاقۃ المبنیۃ مبین لذالک، تکالیف دے کر جو اس کو مشقت والی تکلیفیں دے کر جو اس کو بیان کرنے والی، تو اللہ نے تم کو شہادتیں دی ہیں تکلیفیں دی ہیں، یہ تکالیف سے واضح ہو گیا کہ یہ جنتی ہیں یہ پکے مومن ہیں، کہ جو بھاگ گئے ہیں وہ منافق ہے۔ ففعل ذلک یوم احد اللہ نے یہ کام کیا یوم احد، یعنی یہ حکمت ہے ہماری کہ ہم نے تمہاری آزمائش کرنی تھی وہ کر لیا ہم نے، تو گھبراؤ نہ اس سے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تم کو غیب کی باتوں پر مطلع کر دے کہ تم کو غیب ہو تم اپنے آپ پہچانتے ہو کہ منافق فلاں ہے کہ فلاں مومن، نہیں،
اللہ نہیں ایسا کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے۔ فتعرف المنافق من غیرہ قبل تمیز، کہ تم پہچان سکو منافق کو غیر سے امتیاز سے پہلے۔ ہاں اللہ نے اب امتیاز کر دیا ہے کہ یہ فلاں فلاں مومن ہے اور جنتی ہو گئے ہیں اور فلاں فلاں منافق تھے، کہ تم اپنے آپ نہیں فرق کر سکتے کہ کون مومن تو کون منافق ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، چنتا ہے رسولوں سے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ جس رسول کو، رسول نبی ہوتے ہیں نا، اللہ ان پر وہی بھیجتا ہے، انہیں غیبی خبروں سے مطلع فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی یختار، چنتا ہے رسولوں سے جس کو چاہتا ہے، فیطلعہ علی الغیب ہی، اس کو اپنی غیب کی باتوں پر مطلع کرتا ہے۔ تو اللہ نے آپ پر قرآن بھیج دیا، یہ قرآن پہلے غیب تھا، اب سامنے آ گیا ہے تو اس میں خبریں آ گئی ہیں۔ کما اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حال منافقین، جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مطلع فرما دیا منافقین کے حال۔ اللہ مطلع کرتا ہے، اللہ کے نبی کو بھی غیب نہیں ہوتا، اللہ خود بتلاتا ہے کہ یہ فلاں منافق ہے، فلاں ایسے ہے۔ اس کا نام نہیں علم غیب۔ علم غیب ہوتا ہے جو بندہ اپنی مرضی سے جب چاہے جو چاہے معلوم کرے، یہ علم غیب، یہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ علم غیب سے اپنے نبی کو مطلع کرتا ہے، تو اللہ کے نبی غیب اللہ نے بتلایا تو وہ جان لیا، پھر ہم نے جان لیا۔ اس کو کہنا علم غیب، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نہ بتلایا تو آپ نہیں جانتے۔ بڑے اس طرح کے واقعات اللہ نہیں بتلایا تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا، آپ بڑے پریشان ہوئے، پھر وہی آ گئی، پھر معلوم ہو گیا۔ تو فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر۔ اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ رسول تو آپ ایک ہی ہے نا، تو ایک رسول کو ماننا سب کو مان لینا ہے۔ ویسے مسلمان سب پر ایمان لاتے ہیں، جتنے رسول ہیں 1,26,000 سب کو مانتے ہیں۔ ہاں باقی جو طبقے ہیں یہودی عیسائی، وہ بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لے آئے اور بچ گئے ڈر گئے نفاق سے، منافقت بری شے ہے، اگر تم ایمان لے آئے اور ڈر گئے منافقت سے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہت بڑا عظیم اجر ہے۔ آگے آیت چلو پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہاں بھی ایسے ہے، یا یحسبنہ یا تحسبنہ بالیاء والتاء، یحسبنہ ہو تو نہ سمجھے وہ لوگ، اور 11 تحسبنہ ہو تو نہ سمجھے آپ ان لوگوں کو، دونوں طرح معنی صحیح ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، نہ سمجھے وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس مال پر جو ان کو اللہ نے دیا اپنے فضل و کرم سے، اے بے زکوٰۃ ہی، یعنی زکوٰۃ کے بعد مال دیا ان کو اپنی زکوٰۃ سے۔ ان مسلمان زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کا بعد ان کو مل رہا ہے، تو پھر وہ بخل کرتے ہیں، تو یا زکوٰۃ دینے بخل کرتے ہیں، یہ معنی بھی ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے فضل سے تو زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، بخل کرتے ہیں۔ نہ سمجھے وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس بات پر جو اللہ نے دیا ان کو اپنے فضل و کرم سے، یعنی زکوٰۃ دینے میں، زکوٰۃ دیتے نہیں، یہ بخل ہے کہ ہوا بخلہم خیر لہم، کہ یہ زکوٰۃ نہ دینا، بخل کرنا ان کے واسطے بہتر ہو، زکوٰۃ نہ نکالنا، بخل کرنا یہ بہتر نہیں ہے، اس کو نہ بہتر سمجھو، یہ مفعول ثانی ہے ضمیر واسطے فاصلے کے، بل اول بخل، پہلا مفعول ہے بخل کرنا۔ لا یحسبن الذین بخلہم، کہ بخلہم یہ معذوف ہے، یہ پہلا مفعول ہے مقدر۔ قیلا الموصول والفوقانیہ، اور کہا گیا ہے موصول جمع الذین، یہ موصول جب تا ہو تحسبن تو پھر وہ مفعول بنتا ہے۔ وکیلا وقبل ضمیر التحتانیہ، کہ ضمیر سے پہلے تحتانیہ جب یا ہو، یہ یحسبن ہو پھر ضمیر سے پہلے تے فوقانیہ ہو پھر موصول وہ مفعول بنتا۔ اصل بات یہ کر رہا ہے بلا یحسبن تحسبن، اگر یحسبن ہو تو پھر مفعول الذین ہو گیا، آگے مفعول بنیں گے، یہ تحسبن ہو تو پھر انتا فعل یہاں پر آگے الذین یہ مفعول پہلا بن جائے گا۔ تو ان کے واسطے یہ مفید شے نہیں ہے زکوٰۃ نہ دینا، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے واسطے یہ شر ہے، بخل کرنا شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب یہ توق پہنائے جائیں گے جو بخل کیا ہے زکوٰۃ دینے میں مال کی، دن قیامت کے۔ جو یہاں بخل کر رہے ہیں نا، زکوٰۃ دے رہے دن قیامت کے، یہ زکوٰۃ نہ دینا، یہ مال ان کے لیے توق، گلے کا ہار، سانپ بن جائے گا،
حدیثوں میں آتا ہے نا کہ قیامت کو یہ انسان کا مال جمع کیا ہوا یہ سانپ بن جائے، گنجا سانپ، اس کو جو ہے لپیڑ لے گا، اس کے ساتھ پیچھے بھاگے گا، اس کو پکڑ لے گا، تو سامنے اپنا منہ ظاہر کرے گا کہ آنا مالوں کا، آنا کنزوں کا، بھائی کہاں بھاگتا پھرتا ہے، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اچھا جی، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، یہ طوق پہنائے جائیں گے جو انہوں نے بخل کیا زکات نہ دینے میں دن قیامت کے، بِأَن حَيَّةً کہ وہ سانپ لایا جائے گا، فیونوس گردن میں، تنحش اس کو وہ ڈسے گا، کاٹے گا، کما ورد فی الحدیث جس حدیث میں آتا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہی ہے وراثت، ملکیت آسمان و زمین کی، یارثہما، اللہ ان کا وارث ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہر شے مر جاتی ہے، ہم مر جائیں گے، آسمان باقی، زمین باقی، ہر شے باقی، اللہ وارث ہے، اللہ باقی، وارث بولتے ہیں باقی کو، اللہ کے واسطے وراثت ہے آسمان و زمین کی، وہ ان کا وارث ہے، بعد فناء اہلھا، ان کے باشندوں کے مرنے کے بعد ہر شے مر جائے گی تو اللہ وارث، اللہ باقی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو، یہاں بھی بتا ہے ولیاء ہے، یا مو تعملون، خبیر خبردار ہے، فیجازیکم بہ، اللہ تم کو اس کا بدلہ دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔